اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلامت العینین وسلامت الرجلین ویشترط لصحتها ستة اشیاء المسح او فناؤه والسلطان او نائبه ووقت الظہر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه والخطبة قبلها بقصدها في وقتها وحضور أحدهم لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح والإذن العام والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى والشرط بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نقروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وَإِن نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ بَطَلَ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم والسادسو اور چھٹی شرط جو مسلی میں ہے کس میں؟ مسلی میں اور چھٹی شرط سلامت العینین ہے آنکھیں ٹھیک ہو آنکھیں اب جمعہ فرض ہے پس لہذا اعتراض پس نہیں واجب نبینے پر عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جب کہ پائے وہ قائد جو پہنچا دے اس کو اور یہ مسئلہ ہے قادر کا غیر کی قدرت کے ساتھ تو امام صاحب کے نزدیک صاحبین کے نزدیک فلا تجب علی الاعمی امام صاحب کے نزدیک نہیں فرق درمیان اس کے کہ پائے قائد یا برابر ہے کہ ہو قائد احسان کرنے والا یا اجرت کے ساتھ تے والا ہو ماں اور نبینے کے پاس پیسے بھی ہیں کہ کرائے پر لے اس کے بدلے جی یا ہو وہ مملوک امام صاحب کے نزدیک فرض نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک فرض نہیں ہے بلے ویکھ لو امام صاحب نے بندے نو محتاجی کولوں بچایا جی بڑی گل ہے یار کدے سے غور کرو تے جی کہ کس دا احسان نہ چکو کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها قال فی البحر بحر کے اندر ہے اور نہیں دیکھا میں نے حکم نبینے کا جب کہ ہو مقیم جامع میں وہ جامع کے پڑے گا اس میں جمعہ کیا واجب ہے اس نبینے پر باوجہ نہ ہونے حرج کے ہے جو ہوتے تو کیا ہون فرض ہو جاندہ ہے کیا ہون فرض ہو جاندہ ہے سنے جی آندھے نے کہ ایک گل میں نہیں ویکھی ایک گل میں نہیں ویکھی بھی قابل توجہ ہے کہ بھی دور ہے تو پھر تو ہویا مسجد وچ رہندا ہے یا مثلا اج 10 بجے کو ایتھے آیا کسی کام تے پھر ایتھے ہی ہے آیا بھی ہون فرض ہے بھی اگر یہ نہ پڑھے تو بھی فرض دا تارک ہویا ہے یا نہیں ہویا سنا جی بھی ایک جملہ سوالیہ رکھے نا کہندے میں نہیں گل ویکھی لیکن جملہ تھوڑے سامنے رکھیا ہونا انج اچھا جی اور واجب ہے آور پر پینگا جنہوں رات اس دے صرف اکھاں پھیر دے کیوں باوجاد میں حرج کے ایک اللہ آ سکتا ہے اسی طرح جڑے استاد ان مدرسیاں وچ نے نبی نے استاد تے مسیتے 5 وقت نماز آپ ہی پڑھن جاندے نے اپنے سوٹے تے طالب علم بھی نبی نے بالغ ہوندے نے کہ نابالغ بالغ تے آیا بھی مدرسیاں وچ رہندے نے تے انہاں دے نبی نے تو جمعہ فرض ہے کہ نہیں ویسے جزئی دے نال تسی جوڑنا ہے جملہ سوالیہ ہے سمجھ آندی پئی جی
ਤੇ ਜੁਮਾ फर्ज होता है कि नहीं? ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਐ ਬੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਪੜ ਲਈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਉਸਮਾਨ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੁਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। अच्छा जी, समझ आ गई जी। और ये मसला कादिर बे कुदरतिल गैर, और पहले गुजर गया है कि तस्हीह की गई इस मसले में साहिबैन के कौल की, किसकी? साहिबैन के कौल की। वो तां जे बंदे नूं मतलब जिल्लत ना होवे तां, मसलन गुलाम है या पुत्र है या उन्हें कोल पैसे ने तो उन्हें मजदूर रखे है, वो गल मनते ने जी वापस जी। और 7वीं शर्त सलामती है पैरैन की रिजलैन की, उनके पैर भी होण, टुर के जो जाना सू, पस नहीं वाजिब मुक़अद पर, किस पर? मुक़अद, बैठना, बजन दे पैर ही कोनी ते रेड़ रुड़ के गुजारा करदा है, उस उत्ते वाजिब नहीं। बावजह आजिज़ आने उसके साय से बिल इत्तिफाक, बिल इत्तिफाक। सुनियो गल, इनू पढ़ ली, अगली गल फिर पढ़ते हैं। इसी की मिसल है व मिसलुहु मकतूर रिजलैन जी। ये तो है ना भी ओ गोडियां दे बल टुरदा है, टुर ही नहीं सकता, तो इसी तरह किसी बंदे के दोवें पैर कट्टे गए ने, उनमें नहीं टुर सकता। आंदे ने कलाम के अंदर इशारा है इस बात की तरफ कि जुमा फ़र्ज है इहदर रिजलैन के मफलूज पर, एक लत सलामत है तो एक नूं फालज हो गया है तो वह बैसाखी ते आ सकता है, या एक उसका मकतू है जबकि मुमकिन हो उसको चलना बगैर मशक्क़त के, ते सुते वइल्ला फला। इशारा किया इसी की तरफ कोस्तानी ने, और इसी के साथ हासिल हो जाता है जमा दरमियान उस मसले के जो बाहर में है, केड़ा यानी वजूब, और वो मसला जो शुमुन्नी में है अदम वजूब। फ़ायदा दिया इसका बाद फाजिल ने, भी मुराद वखरी वखरी है तो लड़ाई कोई नहीं। सुने जी भी जेकर वो जड़ा है ना एक पैर कटिया है या एक लत नूं फालज है, आराम नाल आ सकता है तो फर्ज है, नहीं आ सकता तो लिहाजा दोवां बाबे की गल इकट्ठी हो गई। अच्छा जी, वामे नाल उज़रे, और उज़र से है अलमतरुल अज़ीम, मतरे अज़ीम भी। कुछ समझ आउंदी पई? इत्थे किन्ने मसले पड़े, इधर वेखो अगली जिंदगी चो कदी जे कोई खाने च भेजे तां किन्ने मसले पढ़दे हो जिन्हां दा बाबे मुहाकमा करदे ने, या आंदे ने अगर च तस्हीह की गई है लेकिन ये राज्य नहीं, राज्य ये है। तो इथों समझो ना भी हर हवाला इंज नहीं होंदा भी कड़क कड़क, उहदे विच तवज्जो कीती जा सकदी कि होर बाबे इस बारे च की आख्या है, इहदे बारे च कोई इतराज़ तो नहीं हैगा, ये सारा कुछ कीता जा सकता है। हुण आ वेखो ना दो गल्लां ने, बाहरों रैक विच इह वे कि उस ते की है वाजिब है, शमूनी में है कि टक्कर खा गई ना गल कि कोई ना खा गई, केड़ा जिंदा एक पैर कोई नहीं, तो उन्हें आख्या भी ये वे ओ इदा युमकिन उल मशयो होवे बिला मशक्कत हुण बाहर वाली गल है, वइल्ला फला हुण शमुन्नी वाली गल है। किताबां दोवें मोतबर ने, सुनदे हो? अफादहू बादुल अफाजिल के बाद अफाजिल ने दोनों ने करके जोड़े है, तो ऐसा भी तुहानूं सुना दिता है जी। वापस चलो। और उज़र से है मतरे अजीम, बारिश नहीं होंदी भी जान जामे मस्जिद तक जान वास्ते कोई रस्ता नहीं है, ते अज भी जड़ा अज दा जुमा है
ਇਹ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੋ। ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਜ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਔਲੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੱਲ ਵਾਹ ਲੋ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਕੇ ਕਾਰੀ ਹਰੀ ਉੱਥੇ ਖੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਪੈ ਰਾਹ 'ਚ। جی ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੁਮਾ فرض نہیں ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਕਾਲਾ ਫੀ ਸ਼ਰਹ وقدمنا انه يسقط به الحضور للجماعت، تو جماعت کے باب میں یہ مسئلہ گزر گیا ہے کہ مجبوریاں ہوں تو جماعت ساکت ہو جاتی ہے۔ اتنے ایسی بارش لگی ہے، اوڑے پیندے نے، چکڑ ہے سی مسئلہ بڑھ گزریا سی جی۔ چلو تہاڈی مرضی، واپس چلو۔ اور بہرحال سوال سی یہ بالغ ہونا تے عاقل ہونا بھی تے شرط جمعے دے فرض ہونے واسطے یہ باویراں کو نہیں دیتے دسے کہ دسے نے نہیں دس یہ دو نہیں دس اور نہیں تے اتنے تو ویکھ لو بھی پہلے کو نہیں دسے جی۔ ان دا جواب دیتا ہے بھی یہ دوویں جمعے نال خاص نہیں، یہ اور بہت سارے کماں واسطے بھی ہیں جی۔ اور عقل تے بلوغت نماز بھی تو تاں ہی فرض ہونی ہے جی۔ یہ صرف جمعے نال خاص نہیں، یہ عام نے۔ ایتھے وہ دسے نے بھی جڑے صرف جمعے نال فرض خاص۔ بہرحال بلوغ اور عقل پس نہیں ہے، دونوں خاص، اس لیے نہیں ذکر کیا علامہ نے ان دونوں کو۔ او خاص ہیں اے بل جمعہ۔ چلو جی، شروط جمعے کی صلات کی صحت کے، نماز دی صحت دیاں شرطاں، جمعے دی نماز سے یہ نماز واسطے شرطاں نے، او سن مسلی وچ شرطاں نمبر 1۔ اور شرط کیا گیا ہے صلاۃ جمعہ کی صحت کے لیے، شرط کی گئی ہیں 6 چیزیں۔ کتنی؟ 6 چیزیں۔ نمبر 1 جی، اول شہر یا اس کی فنا، اگوں آ جاندی وضاحت شہر کینوں آکھی دے۔ جی اول شہر یا شہر کی فنا برابر ہے کہ وہ فنا مسلل عید ہو اور اس کا غیر ہو جی۔ جی تو مسلل عید جڑا ہے اتنے بھی جمعہ ہو سکتا ہے، جی ضروری نہیں کہ بنا ہوئے اتنے شرح ہوندی پئی ہے، اس لیے کہ وہ بمنزل شہر کے ہے، شہر والوں کے حوائج کے حق میں جی۔ او ویکھے نا، او بغیر ہو کی مسلل عید ہوئے اور اس کا غیر مطلق بیان کیا ہے، غیر کو پس شامل ہے اس صورت کو کہ ان دے وچ 4 دیواری ہووے اور اس کے غیر کو، ٹھیک ہے؟ جتھے جمعہ پڑھے ہے نا اتھے پاویں 4 دیواری ہووے یا نہ ہو۔ نہ ہووے، جمعہ اتھے ہو جاندا ہے جی۔ جمعے واسطے مسجد شرط یہ دھیان رکھیا جی بھی وچ شرط آوے تے تیرا دھیان رکھیا جی، کیڑا؟ مسجد تو باہر جمعہ نہیں ہوندا، ادھر ہن تے آ گیا ہوندا پیا کہ وہ جڑی جتھے پڑھنا ہے کی ہووے 6 چیزاں۔ اول ہے بھی شہر جی یا شہر دی فنا فنا برابر ہے کہ جڑی فنا کی ہو عیدگاہ ہے اور اس کا غیر تے اگو تھلے لکھے شعام ہے کہ اس میں بنا ہو یا نہ ہو۔ اور اس کا غیر ہو جی۔ اور بنا مبنی ناف دی کتاب نہیں پڑھتے پے ہو، وہ تعمیر ہو بلا تھی وے۔ اور تاکہ گزر گیا قریب بیان فنا کا، کوڑ دوڑ وغیرہ سارے چیزاں جڑیاں نے جی۔ اچھا جی، ہن مسئلہ ایک اور بڑا ضروری جی، بڑا اہم مسئلہ ہے تے اس اُتے ساڈے ملک وچ بڑے رولے جی۔ بھئی ایک شہر وچ ایک ہی جمعہ ہوندا ہے جی یا 2 جی یا جننے مرضی ہون پہ، جی سمجھائی جی؟ جی ہن ذرا سمجھا جس نوں گل لمبی ہے۔ جی اوے ہے مولوی رمضان بیٹھے ہیں، ذرا دھیان کرے جو بھلا وے پہلی باری مسئلہ ہوندا پیا جی۔
اور صحیح ہے جمعے کا قائم کرنا مواد کثیرہ میں، شہر میں اور شہر کی فنا میں۔ جی کثیر جمعے قائم کرنا ایک ہی ہے، صحیح ہے وتصح جی یہ صحیح ہے۔ جی شہر وچ چوکھے جمعے قائم کرنے یہ صحیح ہے صحیح ہے۔ اور خاص کر کے اج دے زمانے تا یہ سہاوا پورا مرد سارے کٹھے ہون، جننے نال ہیں جڑے پن سارا شہر ہی ہے نا، یہ کٹھے ہون نا تے کم از کم کوئی 2 ایکڑ دی مسجد ہوے تے تاں مسے پورے آنے نے، پھر بھی نہیں آنے ہیں نہیں ہونا کیا جانے نے۔ نہیں ہونا 4 ایکڑ دی مسجد ہوے نا تے 4 ایکڑ دی مسجد بادشاہی مسجد جڈی پھر ہوئی تو لاہور جڑا پورا ہے نا بادشاہی نو 10 واری وڈی کرن نا جی تے پورا لاہور وچ نہیں ہونا کیا سکدا ہے، نہیں ہونا سوال ہی نہیں کردا، جی سمجھے پہ اس واسطے جڑا نا بھی صحیح اے وے کہ اقامت جمعہ مواد کثیرہ میں کی ہے صحیح ہے بالبسر و فنائے۔ اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کا اصح میں، کس میں؟ اصح میں میں پھر آخر مقام ذرا اوکھا ہے جی۔ اور جواز تعدد کے لازم سے ہے سبق کے اعتبار کا سکوت۔ ہوں بابے نے تو مسئلہ لکھا ہے نا جب یہ نہ پہلوں پڑھیا ہونا ہے تو پھر سمجھ آئے گی۔ وہ یہ رولا ہے مولوی جی اگوں آ رہی شرح بھئی اس مسئلے جو اختلاف ہے جی بھئی جمعہ صرف ایک ہی ہونا چاہیے چوکھے نہیں، جی جے چوکھے ہون نا تے صرف انہاں دا ہونا ہے جنہ پہلوں پڑھنا ہے، جی جنہ جی نہ پہلو پڑھنا پچھلیاں دا کو نہیں ہونا۔ جی اے بیان دینے بھی جدوں یہ گل آ گئی ہے طرفین کولوں بھی تعدد جائز ہے تے لہٰذا ان سبق کے سکوت بھی جواز تعدد کے لازم سے ہے سکوت و اعتبار سب کے۔ بھی جدوں مولوی جی چوکھے دے جائز نے تے پھر اگے پیچھے ہون سارے ہونے نے یا صرف پہلا ہونا ہے؟ سارے ہونے جدوں یہ گل آکھی جو ہے بھی صحیح ہے بھی جمعے چوکھے، صحیح ہے سنی جے گل، لہذا سارے ٹھیک نے، ہوں یہ جائز نہیں کہ جڑا پہلو ہوا صرف وہی ہوا تو باقی فی الاصح کی فی الاصح آئے نال تھوڑا تھوڑا پڑھ دینا پھر تاں گل بننی جی جی۔ قال السرخسی رحمہ اللہ وابہ ناخذو کیڑی شے او جاتے تو کوئی لگتا ہے کثیر جمعے قائم کرنے ٹھیک نے تو داڑھی چھڑنا تاں گل کو سمجھ آوے جی جتے لگے ہوں فی الاصح پیچھے جوڑو۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں وابی ناخذو ہم اسی کو لیتے ہیں بے کثیر جمعے ٹھیک نے وعلیہ کما فی شرح المجمع للعینی و کما فی الفتح القدیر۔ آگے جی سمجھ بکثیر جمعے کی نے ٹھیک ہے اچھا جی اصح کے مقابل ہے ہوں اگوں دوجی گل شروع ہون لگی جی اصح کے مقابل ہے وہ شے مسئلہ کیڑا شروع ہے شہر چوکھے نہ تو ساکے سنیا تو نہ آگے پڑھے ہوں پہلی بار شروع ہے ہوں تو دماغ عجیب گل ہے پہلے اے منو بھی اس مسئلے چ اختلاف ہے بھی شہر جمعہ ایک ہوں یا کہ چوکھے ٹھیک نے پہلے اس نو سمجھو او گل پہ چل دی بھی چوکھے جمعے ٹھیک نے چوکھے جمعے تے سارے جمعے ہی ہونے نے تے اس اتے آ گیا اصح بھی تے کو علامہ سرخسی تے فتویٰ ہونے دے مقابلے چ بدائے سنائے دی گل اوے وے یہ کہ انا زہر الروایہ جواز ہے جمعے کا 2 جگہوں میں جواز ہے جمعے کا 2 جگہوں میں
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 जगह। जी बस नहीं जायज़ अक्सर में इससे और इसी पर इतमाद है। ये गल बदाए विच बताए बाबे ने करनी है शरह अलामा तहतावी ने, तो शरह तो फिर जिहड़ी जिहड़ी गल आउंदी उहदी वजाहत करनी हुंदी है जी, ध्यान करे जी। और इसी पर इतमाद है। पस बेशक मज़हब जवाज़ मुतलकन है। मज़हब क्या है? जवाज़ मुतलकन है। और वो शय ਇਹ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਦਾ ਤਫਲਾ ਕੌਲੀ ਮਾਫਿਲ ਬਦਾਇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਬਦਾਇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ और वो के कौल किया उसका शेख अलामा मुक़द्दसी ने नूर शमा में, किस में? नूर शमा में। हुआ नूर शमा फी ज़ुहरिल जुमुआ, किताब दा नाम है कि हुआ नूर शमा फी ज़ुहरिल जुमुआ। शेख अली बिन गानिम मुक़द्दसी कश्फ ज़ुनून च लिखे है जी। एक नाल मसला और सुन लवो तो फिर जो कुछ पढ़ते पे उन्होंने सामने तुहाडे मैं कोई फतवा नहीं ना तहकीक है मेरी, मैं तो जो कुछ लिखा है इनू तुहाडे सामने रखा है। मसला समझ लवो भी एहतियाती जोर दा ना करी सुनिया कभी? बस जुमा भी पढ़ो ते बाद विच भी 4 फर्ज पढ़ो। जी सुने गल जी उन्हें सुने नहीं ना सुने तू सुनी करे नहीं ना ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ एहतियाती 4 फर्ज जान पड़ो ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਭਈ। जी ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਵੀ ਚੌਥੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਕੌਲ ਰਾਜੇ ਵੇ ਜਾਂ 1-2 ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ ਵੇ, ਫਿਰ ਇਤਿਆਤੀ ਜ਼ੋਰ ਪੜਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜਨੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜੇ ਵੇ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਚੌਥੇ ਜੁਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਅਸਾਹ ਨੇ, जी ऐसा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। और वो के कौल किया उसको उन्होंने नूर शमा में क्या आख्या उन्होंने भी इमाम साहब से रिवायत की उन्होंने कि नहीं जायज़ मगर किस में? एक जगह में, एक शहर विच सिर्फ एक जगह ते सिर्फ एक जगह ते ਉਹ ਅਸਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਦੌਰੇ ਫਾਰੂਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। हज़रत उमर ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਖੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। जी ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਤੋਂ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕੁਝ ਮੀਲ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ जी ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਣ। कर ले ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਵਾਨੀਨ ਸਨ जी ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਚੀ ਹੈ ਨਾ। जी ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਰਾਚੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7 ਕਿ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੋੜ ਉਕਾੜੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी तवज्जो भी एक जगह में सुनी जी गल ये और नूर शमा के अंदर है। और फरमाया इमाम जाहिद अत्ताबी ने वल अजहर इंदहू अजहर इमाम साहब के नज़दीक ये है कि नहीं जायज़ जुमा मगर 2 जगह में। बस अगर किया उन्होंने चौखी जगह विच जी तो बस जुमा ऊला के लिए है। जुमा ओला के लिए है जिन्हें पहलों पढ़े है। और अगर पढ़ा दो मस्जिदों में इकट्ठा तो नमाज उन सब की फासिद है। असह इतलाकुल जवाज़ है फ़ी मवादिया ले इतलाक की दलील ले इतलाक की दलील है ਉਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੁਮਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜੁਮੇ ਪੜੋ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੁਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਇਤਲਾਕੁਲ
इतलाक दलील है। असाह ये है वो सारे हो गए ने सारे हो गए। ले तलाक की दलील हुण वापस चलो वालल कौल दईफ कौल दईफ पर जी ऐसा ज़ईफ ऐसा कौल जो माने है किससे जवाज़े ताद्दुद से किससे और वेखो ना अलल कौल दईफ होवा कौल अबी यूसुफ होवा कौन अबू सुफयान? ते ए जेड़ा पहले तरकीब वेख लवो अल माने मिन जवाज़े ताद्दुद है ना कि अच्छा ये फिर एक मिनट और फिर तुम दसना मैं उधर वेखो ना एक बारी कौले ज़ईफ पर माने जवाज़े ताद्दुद ताद्दुद के जवाज़ से माने जो कौले ज़ईफ है भी जरा चोखे जुमे जायज़ नहीं कीला इस कौल दे मुताबिक जेड़ा कौल इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह दा कहा गया है बेसलात अरबाइन 4 रकतें पढ़ने के साथ जुमे के बाद बेनियत आखिर ज़ोहरन अलैह मुझ पर जो आखिरी ज़ोर है मैं वो पढ़ने लगा हूँ जी ए जी एहतियाती ज़ोर जिन्हों आंदे एक कौल ज़ईफ पर जी। किस पर कौल ज़ईफ पर बेनियत आखिर ज़ोहरन अलैह है यो इन एक मिनट वेख लिए थोड़ा थोड़ा नाल वाल कौल ज़ईफ हुआ कौल अबी यूसुफ रहमहुल्लाह जी अल माने मिन जवाज़े ताद्दुद पस जुमा इंदा अबी यूसुफ किसका है साबित कर और तफसुदु बिल मायत वाल इश्तिबाह जे कट्ठे जुमे होए चौखे ते सारे फासिद ने ते जे इश्तिबाह पै के पता नहीं पहलो किन्ना पढ़िया फिर भी फासिद ने जी। सुनदे हो फिर हुण इन्हां दे मुताबिक भी पहला जिन्हें पढ़िया उन्हां दा होया है इस पहल तो की मुराद है इस दी शरह होनी जे जी फिर मोतबर सबक शुरू के साथ है जिथे इमाम पहले शुरू होया है ना वो हो गया बाज़ ने कहा है कि सबकत फरागत के साथ है जी सबकत फरागत के जिन्हें सलाम पहलों फेर लिया उन्होंने तो हो गया साथ हो गया बाज़ आख्या नहीं ये दो में गल्लां शुरू भी पहलों करे तो फारग भी बैद हो गया इन्हां दा होया है जी ये मुफ्तबे कौल नहीं है बाबेरी वजात पे कर देने कीला बिसलात अरबैन ए बेवजूब ज़ालिका जिन्हें गल आखी है ना उन्हें आख्या भी 4 फिर पिंडा बिच नहीं जी शहर शहरां में जिथे चोखे जुमे ने जी भी ओ भी वाजिब है भी 4 बाद विच पढ़न जी 4 बाद इच पढ़ सिर्फ इथों हवाला विखा दिए ना देखो लिखा है भी 4 पढ़नियां बाद विच वाजिब ने जी हालांकि मौलवी जी ये बयान हो रहे हैं नहीं ये तो जड़ा कौल है ना उसकी वजाहत हो रही है असाख पीछे आ गए है अच्छा जी बेनियत आखिर ज़ोहरन थोड़ा टिल दियो ना अगली किताबां च फिर उन्होंने मसले तो एक बार जरा समझावे तो फिर थोड़ा मेहरबानी करो यार बेनियत आखिर ज़ोहरन अलैह हुण इस दी शरह है बेनियत ए नियत होवल अहसन होवल अहसन ये नहीं कि भी ये चौखे एक जुमा पढ़ना अहसन है भी इंज नियत करनी जिन्हें पढ़नी है ना इंज नियत करनी अहसन इसलिए कि अगर नहीं जायज़ जुमा तो फिर लाजम है उस पर जोर और अगर काफ़ी हो गया जुमा तो हो जाएंगी 4 जोहर से जो उस पर है पहले जी ते लिहाजा फयस को तो ज़ोर साकत हो जाएगी क्योंकि नियत करें ना आखिरी ज़ोर की आखिरी जोर आखिरी ज़ोर तो जे जुमा नहीं होया तो ये आखिरी है तो जे जुमा फ़र्ज हो गया तो जी पिछा को रही सो आखिरी ज़ोर वो हो गया भी इंदी नीयत ता चंगी है और अगर नहीं है उस पर पिछली ज़िंदगी में कोई ज़ोहर तो जुमा हो गया फ़र्ज तो फिर 4 नफल बन जाएंगे एक कौल है जी बाद ने कहा नियत करे किसकी सुन्नत की
بعض نے کہا نیت کرے آج دن کی ظہر کی قضا فی الکنیا، یعنی وہ جڑا قول ہے نا اے جی اس اتنے سارے گلاں آگا ہیں ہوں واپس چلو پھر اچھا جی اے بے جڑا نا احتیاطی جو بزور پڑھے نہ رکھے احتیاطی زور اور نہیں ہے احتیاط ان چار کے پڑھنے میں، ان چار کے پڑھنے میں احتیاط نہیں ہے، چار نہ پڑھنے میں احتیاط ہے، چار کے نہ پڑھنے میں احتیاط سنتے پے ہو، جی یہ فعل ہا میں احتیاط نہیں وجہ اس لیے کہ احتیاط وہ عمل ہوتا ہے اقوت دلیلین کے ساتھ، جی احتیاط کیا ہوتا ہے عمل ہوتا ہے سب دلیلین کے ساتھ اور اقوت دلیلین اطلاق ہے جواز تعدد جمعے کا، جی لہذا پھر احتیاطی کیڑی شے دی ہوئی جی مطلب پھر بھی کی ہویا بھی احتیاط یہ بھی نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی کی کرنی نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی جی۔ اچھا اگلا جملہ پھر شرح دیکھو ولیس فی فعل احتیاط فی فعلہا، علامہ برہان البی نے اعتراض کیتا اس گل اتے، انہاں آکھیا کہ فعل وہ احتیاط ہے، فعل بچار پڑھنیا احتیاط اس لیے کہ خلاف اس میں قوی ہے بزرگاں دا بے جمعہ دا تعدد جائز ہے یا ایک جگہ جائز ہے، یہ خلاف بھئی کبھی بگن پچھو بزرگاں دی گلاں آ رہی ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُصَلِّي اوکے دے گیا ہاں اس لیے کہ جمعہ نہیں پڑھا جاتا تھا سلف کے زمانے میں مگر ایک جگہ میں شہر سے، جدو شہر کو تر تجدے ہوندے سن جی تو جمعہ کنا ہوندا سی ایک جگہ، یہ گل پہ آندے نے جی جی اور ہونا صحیح جواز تعدد کا یہ ضرورت کے لیے ہے بے لوکی چوکھے ہو گئے نے کہ جگہ پورے نہیں آندے جی تے آندے نے کہ جس لئے ضرورت ہے تے پھر ضرورت نہیں مانے احتیاط کے مشروع ہونے کو، احتیاط کے مشروع ہونے کو مانے نہیں نہیں ہے۔ اور باب البی دی گل ہے بھی احتیاطی پڑھو، جی احتیاطی پڑھو کتے جمعے کے بعد کیڑی مسیت ہے اوے ہر مسیتے پنڈا تے جمعہ ہے نہیں نا گل شہراں دی ہر مسیتے کی کرو احتیاطی زور پڑھو باب حلوی دی گل اے وی جی اچھا جی وَأَقْوَاهُمَا اطلاق جواز تعدد الجمعہ لے اطلاق الحدیث جی او سونیاں دا فرمان ہے لا جمعہ ولا تشریک الا فی مصر جامع جی لہذا مصر شرط ہے جمعے کی اقامت کی اور یہ شرط موجود ہے ہر مسیتے او کلے فریق ہے نا کلے فریق میں جتنے جتنے پڑھتے پینے اوتے شرط موجود ہے جی تو لہذا بھی ٹھیک ہے لہذا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوجا پاسا بھی پا رہا ہے ذرا دھیان رکھیا جائے ہوں متن ویکھو تو پھر او باب فعل الاربع او آخری گل سے نے پچھلی بے احتیاط اے تو تھلو شرح پڑھی ہے باب البی دی متن چ کی سی بے احتیاط چار نہ پڑھنے میں ہے پڑھنے میں نہیں ہے جی ہوں اس اتنے جڑا نا وہ اور گل چلاندے نے بھی چار پڑھنے وچ احتیاط نہیں بلکہ نہ پڑھنے میں احتیاط اے پہلے ترکیب دیکھو ایک باری اے باب فعل الاربع جڑا ہے نا اے خبر مقدم ہے تے مفسادہ تو اعتقاد الجہالہ تے اے مبتدا مؤخر ہے اگے وے نا عدم فرض الجمعہ تے اے اعتقاد کا مفعول بہی ہے جی نامیر چاہیے آکھیں سے پہلے ترکیب لبی تاکہ معنی صحیح ہو سکے جی اور اگے نا او تعدد المفروض ہے اے اس کا عطفن علیہ اند عطف ہے پیچھے دے اتے جی کندے اتے عدم اتے اے عدم تے تعدد دووے کی بنے مفعول بے کندہ اعتقاد دا سنی جے گل
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ بھئی جہلوں کے اعتقاد کا مفسدہ مصدر میمی جی جہلوں کے اعتقاد کا فساد ہے چار پڑھنے کے ساتھ جی چار پڑھیے نا تے جہلاں دے اعتقاد دا فساد ہے جی کی اعتقاد جمعے کے عدم فرضیت کا جمعے کی عدم فرضیت کا جس لیے یہ گل سمجھاواں گے تو نہ پھر سمجھنا جمعہ تو فرض کوئی نہیں بھی جمعہ فرض نہیں تو پھر زور تے جے جمعہ فرض ہو گیا تو زور نفل ہے تو سانو شک پہ گیا بھی ہویا کہ نہیں ہویا ہویا کہ نہیں کہ نہیں پیا شک ہویا گیا کہندے وچ جہلاں دے اعتقاد نو خراب کرنا ہے کیڑی شے دا کہ او اعتقاد دا مفعول بہی ہے اعتقاد کیڑی شے دا جمعے دی فرضیت دے عدم دا عدم دا جی جس لیے آخنا ہے بھی نہ تیاتی زور بھی پڑھو تے انہاں آخنا ہے پھر دا مطلب ہے کہ جمعہ سارا فرض کو نہیں ہویا کوئی نہیں ہے کچھ سمجھو اسی گل دی کا پھر مارا جی میری گل سمجھنے دی کوشش کرو بھی جس لیے مولوی جی یہ گل آخنی ہے کہ بھئی یار ہو سکتا ہے بھی چونکہ اختلاف ہے تے لہذا کی کرو بھی تسی یہ احتیاط کے چاروں تے ہن انہاں دے ذہن چ کی ہونا ہے بھی جمعہ پکا فرض ہے کوئی یہ خرابی ہو جی اے نزاکتاں دا علماء سمجھدے ہیں ایک تے عطف پاؤن تعدد عدم ہوتے یہ دوجی گل نال لا یا جہلوں کے اعتقاد کا فساد ہے کس طرح کہ جمعے کے وقت میں دو فرض ہیں تعدد المفروض ہے کیڑا جمعہ بھی فرض ہے تے زور ہی فرض یہ عقیدہ بھی خراب ہے جی تے جمعہ فرض نہیں یہ عقیدہ بھی خراب خراب ہے نہیں کھانے چ پئی جی میں جمعے والے دن زور دے وقت مولوی جی دو فرض نے یہ بھی عقیدہ غلط ہے تے جمعہ فرض نہیں تے اے خرابی پیدا ہونی چار پڑھانے نال جی کی کرنے نال چار اے پیدا ہونی ہے جی جی بابا شروع ملالی یہ بیان نے جی بے احتیاط ہے بھی چار نہ پڑھو نہ پڑھو پڑھاؤ گے تے جہلاں وچ انہاں دو وچ ایک خرابی لازم آ جانی جی سنے کہ کوئی نہیں سنے اینو پڑھ لیے تو ولا یفتہ پھر پڑھ دے اور ترکیب سمجھ آ گئی قال فی شرع و فعل الاربع او چار رکعتاں مطلب چار بندے بنا دیو چار کے کرنے میں مفسدہ عظیم عظیم فساد ہے کیے عظیم فساد ہے اتنے وضاحت کی تھی نا اور وہ اعتقاد کرنا اس بات کا کہ جمعہ نہیں ہے باوجہ اس شے کے کہ مشاہدہ کریں گے وہ کیڑی شے دا مادہ بیان یعنی زور کی نماز یعنی زور کی نماز بھی وہ سمجھن گے یار جمعہ تو فرض کونی بعد وچ مسیتے جا کے وہ زور ہی پڑھنی پیندی ہے نہیں سمجھے تے پھر کیا کریں گے وہ سستی کریں گے جمعے کی ادائیگی سے بے فرض تو ہے کو نہیں بعد زور ہی پڑھنی ہے تو گھر پڑھ لینے ہیں یار یا اعتقاد کرنا جمعے کے فرض ہونے کا اور زور اس کے بعد پھر فرض ہوتی ہے یا یہ اعتقاد ہوگا تو دو میں گلاں اور شرع وچ بابے رینج کر کے وضاحت کیتی ہے تو نقل کیتی نے عبارت کوئی گل کھل گئی کوئی نہیں کھلی یہ ہوں اس گل تے دلیل چلائے نہیں بے احتیاطی نال مسئلے پیدا ہوندے نے کی ہوندے نے مسئلے پیدا ہوئے اچھا جی ہن پھر واپس چلو اور نہ فتویٰ دیا جائے چار پڑھنے کا مگر خاص کے لیے اور ہو فعل خواص کا چار کا اپنے اپنی بیٹھک وچ کنڈیاں مار کے او فی منازلہم اور نہیں فتویٰ دیا گیا نہ دیا جائے چار کا چار رکعتوں کا مگر کن کے لیے خاص کے لیے دھیان کریں میں فرمایا علامہ مقدسی نے اس کے نقل کرنے کے بعد وہ شے جو فائدہ دیتی ہے نہج کا چار سے جی ہم کہتے ہیں کہ محض منع کیا گیا چار سے جب ادا کی جائیں چار جمعے کے بعد وصف جماعت کے ساتھ اور وصف علامہ مقدسی کا لکھ ہے اور وہ آندے نے کہ ہم نہیں قول کرتے اس بات کا اور نہیں ہم فتویٰ دیتے ان کے کرنے کا بالکل جی
بلکہ ہم رہنمائی کرتے ہیں اس پر خواص کی، وہ خواص جو احتیاط کرتے ہیں اپنے دین کے معاملے کے لیے اور چھوڑتے ہیں اس شے کو جو شک میں ڈالتی ہے، ان کو ادھر چھوڑتے ہیں جو ان کو یقین حاصل کراتی ہے، یا ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ علامہ مقدسی جڑی گل کیتی ہے کہ بے بزرگاں نے فرمایا بھی 4 دی اجازت ہے لیکن خواص کے لیے وہ آندے نے اس کو منع ہے وے کہ بھی دوبارہ جماعت کراؤ 4 رکعتاں دی تے مشہور کرو، اس کو منع ہے۔ لیکن یہ بھی انہوں نے گل جی سمجھی ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ نہیں آتی بھی گل بزرگاں دی مطلقاً ہے بھی 4 دا حکم خواص نو کرو تے گھر کرو جی۔ تو باقی بھی اگر کوئی کردا ہے تو انہوں ہر چونکہ قول دوجا موجود نال چلدا پیا جی تے خواص تو مراد ہوندے نے علماء۔ حضرت تسی پہلے مدرسیاں وچ انج کر کے رگڑا چاڑ کے کسے دے کھانے چ پاؤ تے او تو خواص وچ بن گیا تے جبے نال تے نہیں بندہ خواص وچ بن جاندا جی، یا نور الزاد دا متن بھی صحیح نہ ہوندا ہوے تو خواص وچ کیویں بن گیا جی۔ خواص تو مراد بھی جنوں دین سمجھ آوندا ہے، کاٹن نہیں مراد تے نہ کھونڈا مراد ہے، بھلا ہوے دھیان کرے جی۔ اچھا جی ہوں یہ وے کہ جے 4 پڑھنیاں نے تو پڑھنیاں کیویں نے؟ 4 پڑھنیاں کس طرح؟ ان دی وضاحت جی راجے جڑی گل ہے وہ آ گئی ہے، لیکن بھی دوجے قول دی وضاحت کرنی ہے نا۔ پھر کہا گیا ہے کہ پڑھے فاتحہ اور سورت ہر رکعت میں، انج پڑھے۔ پس اگر واقعہ ہوئی یہ 4 فرض تو قرات سورت کی 3 چوتھی میں نقصان نہیں دیتی، سمجھے جی گل دی؟ اور اگر یہ 4 واقعہ ہوئی کیا نفل، تو پھر قرات سورت کی واجب ہوتی ہے نفل کی ساری رکعتوں میں، ایک قول۔ اور بعض نے کہا کہ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے فقط، بس اگلیاں صرف فاتحہ شریف پڑھے۔ علامہ زیدی نے کہا ہے اسی خلاف پر اس بندے کے بارے میں دھیان کرے جی، یہ تو مسئلہ گیا مک، اس تے ایک اور مسئلہ دسیا ہور، اسی خلاف پر اس بندے کے بارے میں جو قضا کرے نمازیں احتیاطاً، وہ پیچھے مسئلہ آیا سی وہ پڑھ کے نال احتیاطاً دوجی واری پڑھتے سن، آندے نے پھر ان دے بارے میں بھی اختلاف ہے بھی جمع وچ قرات کرے یا 2 وچ کرے، بھئی وہ بندہ بھی جو احتیاطاً نمازیں پڑھتا ہے دوبارہ اس کے لیے بھی یہی اختلاف ہے کہ وہ 4 میں قرات کرے یا کہ 2 میں کرے، مک گئی گل، یہ ویسے ذکر کیتا ہے۔ مختار میرے نزدیک یہ ہے کہ ان یحکم فیہا، بے ان یحکم یہ کہ حکم کرے اس میں رأیہ اپنی رائے کا، جی میں دل کرے کر لوے، چمچ قرات کرنی سو تاں تے 2 وچ کرنی سو تے تاں۔ اچھا جی قضا فی الحلبی والشمنی، اور ہن قاعدہ جڑا درمیانہ ہے جے ہون نفل تے وہ تو فرض ہے تے جے ہون فرض تے پھر واجب ہے، نفل کوئی لگ دے ہو تو ضد بنا دیتی نال۔ اور اقتصار کرے قاعدہ اولا میں کس پر؟ تشہد پر، اور نہ فاسد ہوں گے یہ 4 جو احتیاطی پڑھ رہا ہے قاعدہ اولا کے ترک کے ساتھ۔ ویسے تو کا 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ چھڑو نفلاں میں تو فاسد ہو، فرض ہوندا ہے فاسد ہو جاندے نے۔ اچھا جی اور نہ سبحانک اللہم پڑھے کس میں؟ شفع ثانی میں۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور احتیاط ترتیب ہے اس کے درمیان اور اثر کے درمیان، جے کر احتیاطی پڑھنی سنت پہلوں پڑھے تے اثر بعد پڑھے، قضا قالہ المقدسین۔ اچھا جی پھر پڑھے ہن اے تے 4 ہو گئے احتیاطی زور جمعے دی تے سنتاں تو پڑھنیاں نے ہو رجے، پھر پڑھے بعد اس کے 4 رکعتیں جمعے کی سنتیں، کس کی؟ جمعے کی سنتیں۔ پس اگر صحیح ہو گیا جمعہ تو پس تحقیق ادا کیا اس نے جمعے کی سنتوں کو اپنے طریقے پر،
اور اگر نہ ہوا جمعہ صحیح تو پس تحقیق اس نے پڑھی ہے زور اس کی سنتوں کے ساتھ. سنی جے گل, جی پہلوں 4 رکعتاں پڑھے, پھر پڑھے 2 جمعے دے, کنے ہو گئے 6 تے 4, 6 تے 4, 4 تے 2, 6 بعد احتیاطی 4, بعد 4 سنتاں 14 تے 2 سنتاں بعد 16 تے 2 نفل بہ کے اگلے جمعے سے بندے کون جا ہونا. ہن پتر ایتھے تہاڈے سامنے مسئلہ انہاں کو آ گیا جی کہ بے اصح اے وے کہ جمعے ہو جاتے تے احتیاطی کوئی نہیں, احتیاطی کوئی نہیں. تے جنہ بابیاں پڑھاندے نے بھائی ساڈیاں نال لڑائی کوئی نہیں, لیکن تسی کم از کم سمجھنے دی کوشش کرو کہ تسی انہیں فتویٰ نہیں دینا. کیڑا میری گل تے نہیں, انہوں پھیرا دے کے پھر سمجھا جے پلا ہوئے, تہاڈی مہربانی ہے جی. اچھا جی, فائدہ فرمایا ہے عقد الفرائض میں ہمارے زمانے کے قضات حکم کرتے ہیں جمعے کی صحت کے ساتھ جمعے کی تجدید کے وقت فی موضع بائیں طور کے معلق کرے, واقف اپنے غلام کے عتق کو جمعے کی صحت پر اس جگہ میں اور جمعے کی اقامت کے بعد اس جگہ میں شروط کے ساتھ یدعا دعویٰ کیا جاتا ہے, فیصلہ کیا جاتا ہے غلام کے عتق کا اس پر بائیں طور کہ اس نے معلق کیا تھا اس کو جمعے کی صحت کے ساتھ, اور تحقیق صحیح ہے وہ واقع عتق واقع ہو جائے گا, پس حکم کیا جائے گا غلام کے عتق کے ساتھ. ایک بار پورا میں کرن دو. پس متضمن ہے یہ حکم جمعے کی صحت کے حکم کو, اور داخل ہے وہ کہ نہ لائے وہ جمعات سے تبعاً. او اے ویک کہہ رہے ہیں عقد الفرائض میں مسئلہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے قاضی جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا ہے, انہوں نے بے جتھے جمعہ نمی جگہ تے شروع کیتا ہے نا شہر وچ, وہ تو ساڑھے زمانے جن میں بسدا ہاں بھی کسی نمی جگہ تے جمعہ شروع کیتا ہے وہ جمعہ ٹھیک ہے, وہ جمعہ بھی ساڑھے زمانے ہون دے زمانے دے قاضی نہیں. عقد الفرائض وچ لکھیا ہے تو بابا تحتاوی وہ نقل کر رہا ہے بھی انہاں آکھیا بھی ساڈے زمانے دے قاضیاں نے فتویٰ دیتا ہے کہ وہ جمعہ ہو جاتا ہے. وہ اس واسطے انہاں آکھیا بھی ایک مسئلہ ہے بھئی, ایک بندے آکھیا جی کہ بھئی اگر اس جگہ ہوتے جمعہ صحیح ہے, جی اگر اس جگہ ہوتے جمعہ صحیح ہے تے میرا غلام آزاد ہے, جی میرا غلام آزاد ہے, تے انہیں اتھے جمعہ پڑھیا جی, تے غلام جا کے قاضی کو دعویٰ کرے تو قاضی کہے کہ تو آزاد ہو گیا کیونکہ جمعہ صحیح ہے. ایک مسئلہ ہے جمعے غلام دی آزادی والا, تے لہٰذا یہ تاں آزادی ہونی ہے جے پہلے منو بھی نمی جگہ جمعہ صحیح ہے جی. ایک مسئلہ ہے جی جدو صحیح ہے تو پھر احتیاطی زور دا کہ مطلب احتیاطی تو تاں بھی نہیں ہویا بھی شاید نہ ہویا ہوئے, وہ تو تاں ہے نا, تو جدوں صحیح ہے تو احتیاطی کوئی نہیں. چلو جی دوسری شرط جی, اور ثانی صحت کی شروط سے یہ ہے یا یہ کہ جمعہ پڑھائے لوگوں کو سلطان بطور امام, آپ پڑھائے امام ہو جمعے میں فیہا, آپ یا اس کا نائب, یا اس کا نائب, کیا مطلب, یعنی وہ بندہ کہ حکم دیا سلطان نے اس کو جمعے کی اقامت کا. یہ جمعہ تے عیداں اتنے عام کم نے مسلماناں دے وڈے حکمران تو جڑا نا جی انہیں آرڈر کرنا ہے فلاں فلاں جگہ جمعہ فلاں فلاں بندہ پڑھائے گا تے عید فلاں بندہ پڑھائے گا. جی سنیں
کہ نہیں سنیا؟ اچھا جی، قولہ ان یصلی بہم السلطان، جی سلطان کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ نہیں والی اس کے اوپر، جی مسلمانوں دے ملک دا سلطان وہ ہوندا ہے جس دے اتے والی کوئی نہ ہوئے، وہ کسی دے متات نہ ہون، سارے اس دے متات ہون، جی اینو سلطان آندے نے۔ اینو ان سلطان احمد تعریف پڑھ لیجئے۔ جی قال الحسن، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، حسن بن زیاد نہیں تھے مراد، جی حضرت حسن بصری، 4 کام سلطان کے سپرد ہیں، 4 کام، سلطان کے سپرد، اچھا جی 4 کام، اور ذکر کیا ان 4 سے جمعہ اور عیدین، اے سلطان دے سپرد نے، جی اے انہیں آرڈر کرنا ہے۔ جی اور مثال اس آندے نے اے جڑا حضرت حسن بصری فرمایا ہے بھی 4 کام بادشاہ دے سپرد نے، جی اس کی مثل نہیں مولوی جی پہچانی جاتی مگر، سیمان، کیونکہ یہ جڑی حد بندیاں ہوندیاں نے نا، جی یہ کوئی بندہ قیاس نال نہیں لا سکتا، جی لہذا حضرت حسن بصری نے سنیے جی صحابی کولوں تے پھر انہاں سونیاں کولوں سنیے تے انہاں پھر او گل مطلب اپنا انج فرمایا جی دیتا ہے بھی 4 چیزیں جو ہیں وہ سلطان کے ذمے ہیں، جی مگر سمان پس عمل کیا جائے گا اسی پر، پس عمل کیا جائے گا اسی پر، او ہون میں تے ہے نا بھی کس وقت مسئلہ دس دیاں، مسئلہ دس دیتا بھی انج کیے، بہن جی مطلب، مثلا بھی کوئی بندہ کہندا جی کہ سلام کیویں لینا ہے، تو تساں سلام دی حدیثاں پڑھیاں نے تے انہاں دے سامنے رکھ کے تساں کہو جی سلام لین دا اے طریقہ ہے، جی بعد حدیث سنا دیو، تے ایویں بابے بھی تے کسے وقت او گل دس دیندے سن نا، صرف نسبت نہ کرنی، تاں واسطے آندے نے بھی حکمن کیے حدیث مرفوع حدیث ہے، تے 4 کام بادشاہ دے ذمہ نے۔ جی واپس چلو جی، ان بادشاہی جرولا پہ گئے، جی اور فرمایا ابن المنذر رحمہ اللہ نے گزر گیا سال جی، ان الذی یہ کہ وہ شخص جو قائم کرے جمعے کو، کون ہے وہ؟ سلطان، استغفر اللہ، مادہ تی سنت لا حول ولا قوت، گزری ہے سنت جی، بس سنت یہ ہے کہ وہ شخص جو قائم کرے جمعہ وہ سلطان ہے، یا وہ کہ اس کے ساتھ بھی او من، یا وہ شخص کہ بہا جمعے کے ساتھ آمارہ حکم دیا سلطان نے اس من کو، سنیا جی بس سنت ہون تک اے چلی آ رہی ہے، مادہ تی سنت تو بس سنت اے چلی آ رہی ہون تک کیڑی شے دی کہ جمعہ یا قائم کرے کون، سلطان یا جس کو وہ حکم دے وہ قائم کرے جی۔ جی پس اگر نہ ہو اس طرح، نہ سلطان ہووے تے نہ او جنہوں نے حکم دیتا ہے نہ او ہووے، تو زور پڑن جمعہ رہن دین، کما فی الحلبی، انظر الاوسط لابن منذر، جلد نمبر 4 تے 113 نمبر صفحہ۔ ایو کل میں تھوڑے سامنے رونا رویا سے مولوی جی، یاد آیا کہ کم از کم ایک شہر دے مولوی کٹھے ہو جان، جی ایک نو اپنا امیر بنا لیں، پھر تو ہن حکم دے دے بھی فلاں فلاں جڑے خطیب لگے نے انہاں دے بارے چ بھی تو جمعہ اتنے پڑھانا ہے، تو جمعہ اتنے پڑھانا ہے، کوئی بندہ بدلانا ہو تو میرے نال رابطہ کرنا ہے، پھر جی کم از کم کوئی تو تھوڑی توجہ ہو جائے۔ جی کل تیرے سامنے رویا سا ایو گل ہے اے، کہ بھی پھر کی کرنا، زور پڑو، اندازہ لاؤ تسی، کیونکہ 4 کام تے ہے نہیں کندے سلطان دے ذمہ دے عیدین تے جمعہ، اور متغلب وہ کہ نہیں احد اس کے لیے، یعنی نہیں منشور اس کے لیے، جب کہ ہو سیرت اس کی رعیت کے درمیان، سیرت عمراء کی
اور حکم کرے ان کے درمیان ولات والا حکم تو جائز ہے قائم کرنا اس کا جمعے کو جی اگر کوئی کیا ہو جائے متغلب ہو جائے غلبہ پا لے جی تے انہوں جڑا نا باقاعدہ انہوں بھی مقرر نہیں کیتا گیا لیکن وہ غلبہ پا کے آ گئے اور جی میں پچھلے دورہ سارے میں جو ہوندا رہے ہے بھئی وہ جڑا نا بھی چڑھائی کر کے تے غلبہ پا لیا تے او پھر یہ وے کہ اگر وہ واقعتاً اسلامی طریقے نال نظام چلا رہا ہے تے ہون اوندا یہ کام جائز ہے بھی جمعہ قائم اوندا جمعہ قائم کرنا جائز ہے اوندا جمعہ قائم کرنا جائز ہے ہوں اس مسئلے وال تو کسی دی توجہ ہی کوئی نہیں نا تو ہوں یہ جڑا نا جی یہ اگر متغلب جڑا زبردستی آیا لیکن طریقہ ہوندہ اذا کانت سیرت میں نہیں طریقہ اذا کانت سیرتہ بین الرعیت ظلم والی نہیں سیرت العمراء اور حکم کرتا ان کے درمیان بے حکم الولات تو جائز ہے اقامت اس کا جمعہ قائم کر سکتا ہے جمعہ قائم کر سکتے یہ دوجی جزی آئی جے تو یہ سی کہ اگر کوئی مہربانی کر کے کوئی اتفاق ہو جاندہ تو کم از کم کوئی نہ کوئی تو گزارا ہوندہ یعنی من آمارہ بے قامت یہ تو گل مگی بچلی وہ نائب کون ہوندہ ہے وہ جنہوں سلطان نے حکم دینا ہے بھی تم کی کر جمعہ پڑھا یا اگو ویکھو جی او کون ہوندے نے اور وہ امیر جیڑا ان دے تھلے وے سلطان دے تھلے امیر یا قاضی یا خلفاء یا خلفاء تھلے جڑے جنہاں دی ڈپٹیاں ہوندیاں نے سرکاری عہدیاں دیاں یہ جمعے اے نہ پڑھانے نے جی جیسا کہ عنایہ میں ولو عبدن والے یا والی بنا عملہ ناہیتن اگرچہ نہیں جائز فیصلے اس کے اور نکاح کرانے اس کے جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی جگہ کا والی بن گیا ہے بنایا ہے گورنمنٹ نے ہے غلام تو جمعہ اس سے فرض نہیں لیکن پھر بھی یہ جمعہ پڑھا سکتا ہے جی یہ جمعہ پڑھا سکتا ہے اے مطلب ہے اگرچہ جو ہے نا یہ فیصلے اس کے جائز نہیں ہے کرنے اور یہ نکاح کرنے اس کے جائز نہیں ہے کہ فلاں سے فلاں کا نکاح کر دو اندہ حکم نافذ نہیں ہوندا تو یہ جڑا ہے نا اپنا اللہ اکبر یہ کتنے کام نے سارے ساڑے بچے تماشے بنے پہنے جی اچھا جی اور جب ناممکن ہو اجازت لینی بادشاہ سے کندی جمعے دے قائم کرنے دے مثلا بادشاہ فوت سلطان فوت ہو گیا لے موت ہی دوجا جے بنیا کوئی نہیں او فتنہ تین یا فتنے کی وجہ سے یا فتنے کی وجہ سے اجازت نہیں لی جا سکتی کئی فتنے نے اور مجتمع ہو گئے لوگ ایک رجل پر پس نماز پڑھائی اس نے ان کو تو یہ جائز ہے باوجہ مجبوری کے اے جزیہ پاکستان جی کیونکہ سلطان تے ہے کون جی تو مجتمع ہو گئے لوگ کس پر ایک رجل پر تو اس نے ان کو نماز پڑھا دی تو یہ کیا ہے جائز ہے جڑے خطیب رکھے نے اپنے جی یہ صورت اتنے ہے جی ان کی مثال دیں نے کہ خلیفہ تو جناب عثمان تھے اور اس وقت ان بلویوں نے باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا تو آپ سے اندر جا کر جمعے کی اجازت لینے کا وہ اتنا فتنہ تھا کہ مشکل تھا تو جمعہ حضرت علی نے پڑھایا تھا جمعہ تو یہ دلیل ہے اس پر کہ جب ایسا مسئلہ بن جائے تو لوگ جس پر مجتمع ہو جائیں وہ جمعہ ٹھیک ہے جیسا کہ کیا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے کے زمانے میں سمجھ آئی جی ایشا بس سے فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ اور اگر کرے یہ کام
کہ جمعہ قائم کرنا واسطے غیر اس کے جو ذکر کیا گیا ہے بھی بادشاہ کو اجازت لئی جا سکتی ہے تے پھر بھی اپنی تون تحصیلی کیتی نے تے لا یجوزو لعدم ضرورت کی لا یوزو لیت ضرورت ہے. اور روایت کی گئی یہ بات امام محمد رحمہ اللہ سے عیون میں اور یہی صحیح ہے. پڑھو نا. اور مفتاح السعادہ او تے احتیاطی زور کوئی نہیں سی جی ایک نوی احتیاطی زور نکلتی پئی ہے جی پہ چونکہ نظام کوئی نہیں بھئی یہ جمعے ہیں کہ نہیں ایک نوی نکلتی پی بچوں جی ہور ویسے کڈیا جے نہ نپ کے رکھنی ہے کوئی دس رہا کہ بھی ایک نواں شک تو نکلتا پیا بھی جمعے جدوں نظام کو نہیں بنتا پیا تو بھی کی ہوئے گا جی ادھر کوئی توجہ نہیں کسی دی پڑھان لگیاں ان جگہ تے پینجا چاڑیا جائے تے تیار ہونے والے دے وچ کوئی دماغ جی تھوڑی جی گل بڑے کہ ساڈے تے جمعے کونی اسی کیڑے چکراں چ بڑے ہیں. مفتاح السعادہ کے اندر ہے مجمع الفتاوی سے روایت ہے کیڑی نقل کیتا اتھوں کیڑی گل کہ غالب آگے مسلمانوں پر ولات الکفار. کون غالب آگے؟ ولات الکفار. جائز ہے مسلمانوں کے لیے قائم کرنے جمعے اور عیدیں جی جائز ہے جی اور ہو جائے گا قاضی مسلمانوں کی ترازی کے ساتھ جی مسلمان سارے مل کے بھی کافر غالب آ گئے نا تو اسی انہوں نے متا تھا تے اپنے وچ مل کے تے کسے ایک نو قاضی بنا لین کہ ساڈے تو شرعی فیصلے کریں تے نالے تو جمعے دے حکم دے تے او نافذ کریے. سمجھائیے جی تے اے بے مسلمان ہیں جی کرنو. اور واجب ہے مسلمانوں پر یہ کہ تلاش کریں کوشش کریں والی مسلم کی جس کافر کو غالب آ جائے نا تے مسلمان کوشش کرن کہ والی مسلمان لے ہونا ہے والی ولو مات الخلیفہ تو سنیا جی اور اگر فوت ہو جائے خلیفہ اور اس کے لیے ولات ہیں امور عامہ پر جی انہیں تھلے مختلف صوبیاں دے ضلعوں دے والی بنائے نے انہوں دے ذمے انہیں لوگاں دے امور بھی ذمے لائے نے تے جائز ہے ان کے لیے یہ کہ قائم کریں کس کو اور دوجے خلیفے دے بننے تک اس لیے کہ وہ قائم کرتے لأنہم اقیم اس لیے کہ وہ قائم کیے گئے تھے خلیفے کی یہ تو خلیفہ مانا سلطان خلیفے کی طرف سے قائم کیے گئے تھے مسلمانوں کے پس رہیں گے وہ اپنے حال پر جب تک معزول نہ کیے جائیں گے. اور بھی جی سمجھو اے جڑا سلطان ہے نا خلیفہ ہے انہیں جڑے بندے جس شرعی عہدے تے رکھے نے اون دے حکم نال نے تے جدوں انہیں فوت ہونا ہے جدوں انہیں فوت ہونا ہے تے دوجے دے مقرر ہونے تک جڑا بندہ جڑے عہدے تے ہے وہ قائم معزول نہیں وہ جو کچھ نافذ شریعت دے کام ذمے نے کر رہے ہو رہے نے جدو دوجا خلیفہ بنے گا وہ جس نو معزول کرے معزول ہو جائے گا جس نو بحال رکھے وہ بحال رکھے تون تاصلی والا کوئی کام نہیں تے ہن چونکہ اینی دیر وہ معزول نہیں ہوئے تے لہذا جمعے قائم کرا سکتے ہیں جمعے قائم کرا باہر میں اور نہر میں ہے جائز ہے قاضی القضات کے لیے جائز ہے قاضی القضات کے لیے قاضی القضات ہوں ہے جن دے متعلق پھر بہت سارے قاضی ہون ایک قاضی القضات پوری عالم اسلام دا جی امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات سن جی جائز ہے قاضی القضات کے لیے جیسا کہ قاضی العساکر جی بے مصر چونکہ کتاب اتنے لکھی نے تو اتوں کی مثال دیتی نے جیسا کہ
عساکر کا قاضی مصر میں، تو جائز ہے قاضی القضات کے لیے کیڑی شے؟ قائم کرنا جمعے کا اور تولیۃ الخطباء بھی خطیباں دا والی بنے، یعنی مقرر کرے قاضی القضات کو یہ عہدہ ہوندا ہے، اور نہیں موقوف یہ اذن پر نہیں، یہ موقوف اذن پر کہندے ہوتے سلطان دے اذن تے، اوتھے گل لکھی ہے ان دی مثال، جیسا کہ یہ بات کہ جائز ہے اس کے لیے یہ کہ خلیفہ بنائے کس کے لیے؟ قضاء کے لیے، جویں کہ قاضی القضات نو اجازت ہے بھی تھلے فلاں جگہ تے فیصلے دی لوڑ ہے تے فلاں قاضی مقرر کر دے، اگرچہ نہ اجازت دی گئی ہو قاضی القضات کو اس کی، کن دی طرفوں؟ سلطان دی طرفوں، باوجود کہ قاضی نہیں جائز اس کے لیے خلیفہ بنانا مگر بادشاہ کی اجازت کے ساتھ، قانون یہ ہے سلطان کی اجازت کے ساتھ، اس کے بغیر جائز نہیں ہے۔ جی لیکن ایتھے کیوں؟ اس لیے کہ والی بنانا سلطان کا قاضی القضات کو یہ اذن ہے قاضی القضات کے لیے اگے خلیفے بنانے دا مولوی جی دلالتاً کی دلالتاً، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ کمال نے باب القضاء میں، اور نہیں موقوف یہ حاکم کی تقریر پر، پکا کرنے پر، وہ حاکم جندہ نا آج کل بادشاہ او بادشاہ تو اتھے بادشاہ دے سن انہوں جندہ نا آئے رکھ دے نہیں جی، بھی ان دی تقریر اتے بھی وہ دستخط کرے تو پھر ہی ہوئے گے، نہیں ہے گا جڑا قاضی القضات، تو ان قاضی القضات بھی تو کوئی نہیں ہے جی، بس سارے ہی نہیں جی، سارے انگریزی نظام ہی ہے نا، ایک چیف جسٹس تو بھی انگریزی ہے، ان دے تھلے 4 صوبے 4 جڑے ہائی کورٹ نے تو بھی انگریزی نے، وہ صوبیاں دے تھلے جڑے ضلع میں ڈویژن وہ بھی سارے انگریزی نے، توڑو تک کیجیے۔ اور باہر میں ہے بھی، اور تصریح کی علامہ جوروباش نے، علامہ ابن جوروباش نے، نجع فی تعداد الجمعہ کتاب دنائے، اور تھا لکھے ہوا محب الدین ابو القاسم محمد بن جوروباش بن عبداللہ آخد و شیوخ مشائخ صاحب البحر، انہاں دے استاداں وچوں ایک نے جی، تے انہاں جی گل نا بھی باہر وچ ہے کہ بھئی انہاں علامہ نے یہ تصریح کی تھی کیڑی گل دی، بائیں بے انا، بائیں طور کے بادشاہ کی اجازت یا اس کے نائب کی اجازت محض وہ شرط ہے مسجد کی بنا کے وقت، نویں مسجد بنانی ہوئے تو اجازت ضروری ہے، پھر بعد اس کے نئی شرط اذن ہر خطیب کے لیے کندے کولوں؟ بادشاہ یا ان دے نائب کولوں، مطلب وہ جڑے اتھے قاضی ہے نا ان دے حکم نال یا محلے والے جڑے جو اس علاقے دے بندے جنہوں پسند کرن بھی اے بندہ سانو خطیب ہے تو او بشرن ٹھیک ہے۔ پس جب قرر الناظر خطیبا فی المسجد، پس جب برقرار کر دیا ناظر نے خطیب کو مسجد میں، تو پس جائز ہے اس کے لیے اقامت جمعے کی بے نفس ہی بھی اور بے نائب ہی بھی، اور بے شک اذن مستصحب ہے ہر خطیب کے لیے، بشرن اس نے اذن مل گیا جدو انہوں نے محلے والے پسند کیتا ہے تو کی ہو گیا، کیونکہ جدو مسجد بنانے دی اجازت ہو گئی نا شہر وچ، تو مطلب ہے کہ حکمن جمعے دی بھی اجازت، تو جمعے واسطے انہوں نے خطیب چاہیے جی، تو لہٰذا انہوں نے جڑا خطیب پسند کیتا ہے لیکن شرعی بلا تھی وے۔ اچھا جی، اور مجمع الانہر کے اندر ہے، اور خلیفہ بنانا ہمارے زمانے میں جائز ہے کیڑی مطلقاً، اس لیے کہ واقعہ ہے فی تاریخ 45 و 900 اذن عام واقعہ ہوا تھا، وہ اپنے مصر کی گل پہ کر دیں بابی علی، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور کنیا کے اندر ہے
اور اتحاد ایک ہونا جی خطیب کا اور امام کا نہیں ہے شرط المختار جی امام تے خطیب کی ہوئے ایک ہوئے یہ شرط ویسے کوئی جمعے دی بھی شرط آ رہی بھی خطبہ اور دے وے امامت اور کرائے آ رہے مسئلہ بس ثانی جمعے کے صحت کے شروط سے یہ کہ نماز پڑھائے انسانوں کو سلطان امام ہو جمعے میں یا اس کا نائب نائب سے مراد وہ شخص کے حکم دیا سلطان نے اس کو جمعے کے قائم کرنے کا دلیل دینی اس گل تو یا بھی خود سلطان شرط اور صحت کی شرطیں چل رہی ہیں دوسری شرط ہے کہ جمعہ خود کون پڑھائے سلطان یا وہ جو جس کو اس نے حکم دیا جمعے کے قائم کرنے کا وہ پڑھائے اے شرط کیوں ہے یہ شرط کیوں ہے اس سے دلیل دینی کہ کوئی نہیں دینی اور ذخیرہ میں ہے اگر خطبہ دیا بچے عاقل نے اور نماز پڑھائی بالغ نے تو جائز ہے اور جڑا پیچھے ایسے بھی خطیب تے دونوں اکٹھے ہونے شرط نہیں ہے جی بلہذا اگر خطبہ دیتا کہ نے سبی عاقل تے نماز پڑھائیے بالغ کندی کیڑی نماز جمعے تے کیے جائز ہے یہ باپ ہن کیڑا چل رہا ہے جمعہ ذرا دھیان رکھیا جی لیکن اولا اتحاد ہے اور جڑا خطیب تے امام ایک آکھیا نے جڑا یہ ہوندا نے بھی نمازاں پڑھان والا اور جمعے والا یہ نہیں مراد اور جن جمعہ پڑھانا ہے ان دی گل مراد ہے بھی خطبہ ایک دے تے جماعت دوجا کرائے یہ جائز ہے جی یہ اس جزی دسی نے لیکن اولا ہے کہ اتحاد ہوئے بس جن نے خطبہ دیتا ہے نا کما فی شرع الآثار اور مجرد میں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اذن خطبے میں اذن فی الجمعہ ہے اگر قاضی نے سلطان نے کسی بندے نو آکھے نا فلاں مسجد میں تو خطبہ دیا کر تے اے خطبے دا اذن نماز دا بھی اذن ہے کی ہے خطبے دا اذن نماز دا بھی اذن اذن فی الخطبہ اذن فی الجمعہ جمعہ دا مطلب ہے بھی نماز بھی انہوں اجازت مل گئی اور اذن فی الجمعہ اذن فی الخطبہ ہے اذن فی الجمعہ اذن فی الخطبہ ہے تو جمعے دی نماز پڑھانی ہے تے ان دے ضمن وچ خطبے دا بھی اذن مل گیا کی ہو گئے خطبے دا بھی اذن مل گیا اور اگر کہا اس نے کس نے سلطان نے یا ان دے نائب نے جڑا بندہ مقرر کیتا انہوں کیا کیا اخطب لہم ولا تصلی بہم خطبہ دے ان کو اور نماز نہ پڑھا تو ان کو کافی ہے اس کو یہ کہ نماز پڑھا دے ان کو خطبہ دے کہ نماز نے پڑھا دیتی تھی ہو گئی ہے مسئلہ آ سمجھنا ہے نماز ہو گئی ہے بھئی انہوں اجازت نہیں ملی تو شاید نماز نہیں ہوئی یہ کافی ہے ہن چلو واپس ہن متن دماغ نال جوڑو بھی شرط ہے بھی جمعہ کون پڑھائے سلطان یا اس کا نائب یہ کیوں واسطے بچنے کے جمعے کے فوت کرنے سے طمع کرنے والوں کے قطع کے ساتھ آگے ہونے میں اوے وے کہ جے کر ایک کم نہ ہوئے وہ پچھلے زمانے دی گل سی ہن دی گل نہیں ہن تو خطیب لب دے کو نہیں کہ جدوں سارے لوگ دین پڑھے ہوندے سن سارے لوگ دین پڑھے ہوندے سن ایتھے کدے اعلان کر دے بازار چ کھوکھا بنا کے اے کھوکھا وہ چلائے گا جڑا ایم اے پڑھیا ہوئے گا تنوں شام تک 500 بندہ اکٹھا ہو جائے گا کسی سارے مینوں دیو کہ نہیں ہوئے گا تے جے پورے شہر چ ایک بھی نہ ہو تو کھوکھا خالی پیا رہے گا ساڈی دین دے معاملے تے مثال بن گئی مولوی جی کو سمجھ آندی پئی ہے یہ اس زمانے دی گل ہے کہ ہر بندہ طمع کرے گا بھی جمعہ پڑھانا تو بڑی عظمت ہے سرکار کی نیابت ہے لہذا میں پڑھاؤں گا جی میں الحمدللہ جمعے کے سارے مسائل جانتا ہوں مجھے اجازت دیں دوسرا کہے گا جی مجھے اجازت دے تیسرا بھائی صاحب کہہ گا جی میرا پتر قرآن شریف سنایا گیا اس باری جی ہوندا نہیں مسیطہ محلے جو دو حافظ کٹھے ہو جان تو رولا پیا ہوندا جی اس لیے ضروری ہے کہ حکم کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے جی حکم کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے بس والا الاستنابہ تو
اور جائز ہے اس کے لیے نائب بنانا، جائز ہے اس کے لیے نائب بنانا، جنوں بادشاہ نے اجازت دیتی ہے نا جی وہ اگوں اپنا کو نائب بنا دے بھی اندے واسطے، جائز، اگرچہ نہ تصریح کی ہو اس کے لیے نیابت کے استنابت کے ساتھ سلطان نے، تو یہ جائز ہے دلالتاً کی یہ جائز ہے دلالت، بے عذرن، خطیب نو کو عذر بن گیا ہے جی تو وہ دوجے نو کہندا جمعہ پڑھا، جی جی تم دیکھو بھی تو مسئلہ ہے شرعی کہ خطیب ایک کسی نو نائب بنا سکتا ہے کہ نہیں، جی یا بغیر عذر کے خطیب حاضر ہو یا غائب ہو اس سے، جی سنی ہوں جی شرح پڑھ دینا والے دی ساری ہوں۔ اچھا جی اگلی گل پھر پڑھ دے واپس شرح پہ کھوڑ، اور لتحرز عن تفویتها، جی یہ دلیل ہے کہ جمعے کے پڑھانے کے لیے سلطان شرط ہے یا اس کا نائب شرط ہے، جمعے میں دی دلیل ہے جی تاکہ رولا نہ پوے، جی رولا نہ پوے، بے قاتل اتمائے، بے قاتل اتمائے، اتمائے متعلق ہے تحرز کے بھی واسطے بچنے کے، تما کے کس سے، قطع سے، اچھا جی محض ہے یہ جڑا نا بھی اے آرڈر اے تمے کو فوت کرنے والا جی باوجہ پائے جانے جھگڑے کے کن کے درمیان، تما کرنے والوں کے درمیان آگے ہونے میں، جی پس ممکن ہے اے آگے تم چڑھو بس نکل گئی، محاورہ سنیا جی تے اے میں پڑھانا ہے، نہیں جی میں پڑھانا ہے، نہیں جی اے پڑھان گے، نہیں جی اے پڑھان گے، انج کردیاں جڑا نا گڈی نکل گئی، بس ممکن ہے یہ کہ فوت ہو جائے وقت اور حالانکہ وہ حضرت جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں تو جمعہ ہی رہ گیا۔ اندنے اے دلیل معقول ہے، اے دلیل معقول ہے، اے جڑی بھی عقلی ہے، اور منقول وہ ہے جو ہم نے پیچھے بیان کی ہے، اور جناب حسن بصری سے اور 4 کام سلطان دے ذمہ نے، والا ہل استناباتو الاخری، فرمایا ہے بدائے ثنائے میں ہر وہ شخص جو مالک بنا کس کا، جمعے مالک بنے اپنے غیر کے قائم کرنے کا اپنی جگہ میں، جی جنہوں جمعے دا مالک بنایا ہے نا وہ دلالتاً اس گل دا بھی مالک بن گیا اگر ان کو مجبوری ہوئے تو کسی اور نو بھی کھڑا کر سکتے۔ قال فی البحر فہو صریح، فہو صریح یا مثل صریح کے ہے کس میں، جواز استنابت، اور نائب بنانا بسین تا طلب دا ہوندا باب استفعال چو، اے اودے کو ہے بندہ کونے چ کوئی سوال تینوں پہنچدی ہوئے وہی بول پوے۔ اچھا جی کہ جواز استنابت میں مطلقاً بھئی پاویں انہوں لوڑ ہوئے تو پاویں نہ ہوئے خلیفہ بنا سکتا ہے، جی اور تقیید ذیلی کی انہاں کہا بھی خلیفہ تاں بنا سکتا ہے کہ امام صاحب رضی پوں پاں ہو گئی ہے، جی استخلاف بے سب کے حدث ہے، حدث اندنے لا دلیل آل ہے، یہ جڑا ذیلی وچ مقید کیتا ہے بھی خلیفہ تاں بنا سکتا ہے، اس تے دلیل کوئی نہیں، یہ تو وکھرا مسئلہ ہے، جی اس نال تو جمعہ دا تعلق ہی نہیں، یہ تو جماعت کراندے ہیں امام دی حدث ہو جائے تو کی کرنا انہیں، وہ تو وکھری صورت ہے، جی گل یہ تے بھی جمعے وچ خلیفہ بنانا دے، اور وہ شے جو دور میں ہے کیڑی شے، یعنی خطیب نہیں جائز اس کے لیے کیا بنانا، نائب مگر یہ کہ سپرد کیا گیا ہو اس کے یہ بات سلطان آکھیا ہوئے تو نائب بنا سکتا ہے دیتا، آندھنے ردہ ہو ابن الکمال، ابن کمال نے درد اس گل نو رد کیتا ہے بھی یہ گل ٹھیک نہیں ہے، یہ گل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی دلالتاً کی شے، دلالتاً متعلق ہے بے عامل او لہو ہے نا پیچھے، او وَإِلَّمْ يُسَرِّحْ لَهُ، اون دا جڑا عامل ہے نا اون دے متعلق کی دلالتاً بھی،
لہو دے جو مقدر ہے الا انہ تمجید یعنی ثابت ہے اس کے لیے نائب بنانا دلالتاً خلاصہ نکلیا شرح امداد الفتاح میں ہے جب اجازت دی سلطان نے کسی ایک کو کس کی بے اقامت ہادہ کی معنی ہے جمعے کی اقامت کی جب اجازت دی سلطان کی لکھا تو وز میرے مرجے کو ہے کہ کونی اگاز ہے نہ جب اجازت پچھو مسئلہ بھی چلتا پہ جب اجازت دی سلطان نے کسی ایک کو کس کی اے جواب ایجاد تو مالک بن گیا وہ خلیفہ بنانے کا اگرچہ نہیں سپرد کیا گیا خلیفہ بنانا اس کے صراحتاً تے ضمناً بن گیا اس لیے کہ امام اعظم نے وہ جڑا بڑا امام ہے امام صاحب نہیں جو مراد تھے امام اعظم تو وہ قاضی القضات یا سلطان اس لیے کہ امام اعظم نے جب سپرد کر دیا ہے جمعہ الیہ اس کے باوجود امام اعظم کے علم ہونے کے بائیں طور کے عوارض مانے ہوتے ہیں جمعے کی اقامت سے جیسے خطیب کا بیمار ہو جانا نماز میں حدث کا پیدا ہو جانا باوجود وقت کی تنگی کے جو پیش آ گیا اس کو اور نہیں ممکن انتظار کس کا بڑے امام کا کہ ان کو پوچھ کے آویے خلیفہ کنوں بنائیے یہ سارا کچھ اس نے پتہ ہوتا ہے کہ چیزاں راہ وچ رکاوٹاں بن سکدیاں نے اس لیے لینا اس لیے کہ نہیں اعتماد رکھتا تاخیر کا جمعہ اس لیے کہ جمعہ نہیں اعتماد رکھتا کس کا کس سے وقت سے بے پوچھ کے آؤ جی ان کے نے پڑھانا ہے پاویں راتی 12 بجے پڑھ لئیے انج دے ہے کوئی نہیں تو جب یہ اس بڑے امام کو جس نے مقرر کیا ہے خطیب کو اس کو یہ ساری باتیں پتہ ہے کہ درمیان میں مسائل ہیں بیماری ہو سکتی تو لہٰذا ہوگا یہ اذن اس خطیب کے لیے خلیفہ بنانے کا اور قانون ہے کہ لسان الحال انتق ہوتی ہے لسان المقال سے لسان المقال سے لسان الحال پچھوا کو نہ جڑی اگا ٹوکی ہو ہوتی ہے لسان المقال سے ایک دن منہ نال گل کرنی ایک ہندی دلالتاً تے حال اس دے مطابق جی سنی دے گل اے شاباش جی اور پڑھو گے مسئلہ پہ کواری کڑی کو اجازت منگی تیرا نکاح کر دی فلانے نال اور چپ کر کے بیٹھی تو رون لگ پئی ہے جی انج نہیں سو کیتا تے نہ زبان نال نہ کیتی سو یہ دلالت حال نال اجازت ہے جی دلالت حال نال اجازت ہے جی بہرحال جب سبقت کر گئی امام سے کیڑی شے حدث تو پس اگر ہے امام کے شروع ہونے کے بعد نماز میں جمعہ نماز شروع کر چکیا سی تے پھر حدث ہو گئی ہے تو ہون کیے پس ہون جڑا ہے نا پس ہر وہ جو صلاحیت رکھتا ہے پچھوں امام بننے کا صحیح ہے خلیفہ بنانا اس کو صحیح ہے خلیفہ بنانا اس کو اور بہرحال نہ بہرحال نہیں اور جب ہو اس کی تحریمہ سے پہلے اجے تحریمہ نہیں آکھی تو کی ہو گئی ہے حدث ہو گئی ہے نماز کے لیے خطبے کے بعد تو پس شرط کیا گیا ہے یہ کہ ہو خلیفہ تحقیق حاضر تھا خطبے کو یا خطبے کے بعض کو بھی یہ نماز وچ حدث ہوئی ہے نا نماز وچ حدث ہوئی ہے پیچھے بندہ آ کے پہلی صف وچ کھلو گیا انہیں خطبہ کو نہیں سنیا ہن کھلوتا ہے آ کے یہ انہوں خلیفہ بنا سکتا ہے جے انہوں اجے نماز شروع نہیں کیتی تے حدث ہو گئی تو وضو کرنے واسطے جانا پیا تے انتظار نہیں ہو سکتا ہن خلیفہ انہوں بنایا جن نے پورا خطبہ سنیا نہیں تے کم از کم جڑا ہن بعد اندر وڑیا اندر کولوں اینوں خلیفہ نہیں بنا سکتا سنیو گل ہن ویکھو صح استخلاف ہو اس لیے کہ خلیفہ بنانا صحیح ہے کیوں خلیفہ بانی ہوتا ہے مفتتح نہیں ہوتا
ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਜੀ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। اور خطبہ تو شرط ہے کس کی، افتتاح اور تحقیق وہ تو پایا گیا کس کے حق میں، اصل کے حق میں۔ اچھا جی، قد شاہد الخطبہ تھا یا بعد تھا، اس لیے کہ خطبہ شرط ہے، انعقاد شرط ہے انعقاد کی اس کے حق میں جو شروع کرے جمعے کی تحریمہ کو، جی جن نے جمعے دی تحریمہ شروع کرنی ہے نا، جی ان دے حق وچ خطبے دا منعقد ہونا شرط ہے، شرط خود دینا یا سننا، اور وہ امام ہے، اور وہ امام ہے، نہ کہ ہر مصلی کے حق میں، ہر ہر مصلی کے حق میں، پس ہوگا وہ گویا کہ نائب ہے، خطبہ دیا اس نے بے نفس ہی، وہ جن نے سنیا ہے نا، جی جس نے نائب بنایا تو گویا کہ انہیں آپ خطبہ دیتا ہے، جی دیتا تو نہیں لیکن گویا کہ، چونکہ سنیا تو ہے نا۔ پس وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ پس نہیں صحیح شروع ہونا اس نائب کا کس میں، خطبے میں، نماز میں۔ او بالکل، مگر یہ کہ خلیفہ بنائے یہ نائب اس کو جو حاضر ہوا خطبے کو، تو پس یہ صحیح ہے، جی پس یہ صحیح ہے، او قاری عبداللہ صاحب نے خطبہ دے کے فارغ ہے تو وضو ٹوٹ گیا تے این اس وقت استاد مسیتے آ بڑے تے نہ آخیا استاد جی آؤ جماعت کراؤ، تو استاد تو خطبے تو بعد آئے نے، ہوں استاداں ویکھیا کہ مولوی مدثر کھلوتا ہے خطبے چ پہلو ہوئے گا سی، تو انہاں آخیا پتر مدثر تو پڑھا تے فإنہ یصح، جی صحیح ہے، سمجھی جی، وہ جنوں خلیفہ بنایا انہیں خطبہ نہیں سنیا، وہ اگاں اس بندے نو خلیفہ بنا دے جڑا خطبے چ موجود سی تے اجازت ہے، اے اجازت جے۔ ایضاً جیسا کہ شرط کی گئی ہے صلاحیت اس کی کس کے لیے، میں پچھلے نو اونوں کھڑا کرنا جڑا نماز تے پڑھا سکے، ایویں خطبے وچ حاضر ہونا میں شرط سی، جیسا کہ شرط کیا گیا امام میں یہ کام جب کہ نہ ہو وہ کیا خطیب نہ ہو، صرف امام ہوئے تو اندے وچ شرط ہے بھی نماز تو پڑھا سکدا ہوئے، کو نماز نو جاندا ہوئے۔ جی جی سنیں، قال فی الشرع، شرع میں فرمایا ہے، اور جان اس بات کو کہ جائز ہے صاحب وظیفہ فی الخطابہ کے لیے یہ کہ نماز پڑھے، ان یصلی یا خلف نائب، یہ کہ نماز پڑھے اپنے نائب کے پیچھے بغیر عذر کے۔ سنیں بھئی جیڑا بندہ ہے نا صاحب وظیفہ فی الخطابہ، بے وظیفہ مقرر خطبہ دینے دا، ان دے واسطے جائز ہے کہ اپنا نائب کھڑا کر کے تو ان دے پیچھے نماز پڑھے، تو عذر بھی کوئی نہیں سی تے جائز، اگر انج کیتا سو تو نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا۔ جیسا کہ جائز ہے بادشاہ کے لیے یہ کہ نماز پڑھے اپنے مامور کے پیچھے جمعے کی اقامت کے ساتھ، باوجود بادشاہ کی قدرت کے خطبہ بے نفس ہی پر، جیسا کہ بادشاہ خود خطبہ دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ اپنے کسی محتاط کو کہے کہ جمعے کا خطبہ تو دے میری جگہ تے تو نماز پڑھاتے ہو پیچھے بوے، اے اجازت ہے۔ ایویں جڑا خطیب ہے نا صاحب وظیفہ ان عذر کوئی نہیں، عذر پھر تو جائز ہے، عذر نہیں تاہم انہیں کسی نے نائب بنایا ہے نا تو اجازت ہے۔ اور سلامتی عین کی، اور سلامتی قدمین کی، اور شرط کیا گیا ہے اور کی گئی ہیں جمعے کی صحت کے لیے 6 چیزیں، شہر یا شہر کی فنا، اور سلطان یا نائب اس کا۔